میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس مہینے دی مناسبت دے نال سابقہ جمعہ اللہ دے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت متعلق کچھ گزارشات پیش کیتیاں سن۔ کہ اس مبارک ماہ دی مبارک تاریخ 9 ربیع الاول ساری کائنات پیر و مرشد اللہ دے لاڈلے شاف روز جزا رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی۔ اگرچہ ائمہ نے دے اندر کچھ اختلاف کیتا ہے، لیکن زیادہ تر ائمہ نے اسے بات نو ترجیح دیتی ہے کہ آپ دی ولادت باسعادت 9 نو۔ اس تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا تشریف لے آ کے آپ نے کی کیتا، یہ بڑا لمبا مضمون ہے، بڑا لمبا مسئلہ ہے۔ میں مختصر ایک جملے دے اندر اس بات نو عرض کرانگا کہ ساڈے پیر و مرشد سید کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری کائنات نو گمراہی اور اندھیرے وچوں نکال کے ہدایت، نور اور اللہ دی رحمت دے رستے تے لا کے کھڑا کر چھڈیا۔ اس وقت تو لے کے آج تک 1420 سال دا عرصہ گزر گیا تقریباً، اور نہ معلوم قیامت کدوں آئے گی۔ قیامت دیاں آخری لمحات تک اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے لوکاں نو ہدایت دا اور جنت الفردوس والے پاسے جانے والی سڑک دا رستہ بتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ساری بات کا خلاصہ اس جملے محدود کر دیتا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ سانو سیدھے راہ تے لا، اللہ سیدھے رستے تے لاؤن والا تے میرا پاک نبی محمد رسول اللہ سیدھا رستہ وکھاؤن والا۔ پیغمبر دا کام ہے رستہ وکھاؤنا، رب دا کام ہے رستے تے لاؤنا۔ یہ رب دی مرضی کسے نو سیدھے رستے تے لاوے یا نہ لاوے، لیکن پیغمبر دا کام ہے کہ رستہ سیدھا وکھا دے۔ میں تھوڑی جی بات نو اور وسیع کر دیواں۔ اللہ دے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اللہ مکے والیاں دے سامنے قرآن رکھیا، اپنے بیان و فرمان رکھیا، اپنی پوری لقد لبثت فیکم عمرا دیتا 40 سالہ زندگی دا مشن سابقہ ریکارڈ اللہ دے پاک نبی نے لوگوں کے سامنے رکھیا۔ اور پھر نال آپ ارشاد فرماندے نے کوئی شک ہوئے کوئی ریب ہوئے تے دسو، سارے
آتے نے کہ سونے تاری ایڈی وڈی زندگی 40 سالوں کی جوانی تے لڑکپن تے بچپن دی اسی ذرہ دے برابر بھی کوئی عیب تے نقص ویندے نہیں. تاری زندگی پاک تے مبرہ لا ریب تے بے شک زندگی ہے. اللہ دے پاک نبی نے ارشاد فرمایا جی یہ گل ایویں ہے تے واقعی ایویں. رب فرماندا لوگوں میرا نبی نے اعلان کر دیتا تے میں لگا جے مہر لاؤن. یا اللہ کی اللہ فرماندا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہنا دے لوگوں تواڈے اندر میرا پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیمپل تے نمونہ جے. اسوۃ حسنہ تو مانا اللہ دے پاک نبی تواڈے واسطے نمونہ ایک ماڈل. جی جی میرا پاک نبی کردا ہے اوے کردے جاؤ فرماندا ہے عمل کردے جاؤ. تہاڈا کام ہے پیغمبر دے نقشے قدم تے چلنا تے میرا کام ہے تہاڈے سارے گناہ معاف کر کے جنت دا رستہ وکھا دینا تے جنت عنایت فرما دے. حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو رستہ وکھایا نا میں پہلی تمہیدی کلمات دی دلیل پیش کر لگیا. اللہ دے نبی نے رستہ وکھایا میرے پاک نبی دے وکھائے ہوئے رستے تے جڑا چل پیا سبحان اللہ جڑا چل پیا او دے بن گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او بن گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او بن گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او بن گیا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ. میں کیدا نہ لواں 1,44,000 تو زیادہ صحابہ کرام جنہاں نے میرے نبی دا آکھا مان لیا تے فرمان مان لیا. اللہ دے نبی نے رستہ وکھایا انہیں مان لیا تے چل پے. اللہ فرماندا رضی اللہ عنہم ورضوان ہو میں اپنے نبی دے صحابہ تے راضی تے صحابہ میرے تے راضی. لو گل ختم. جب رب راضی ہو گیا تے رب دی رضا ہی چاہیے کائنات تے دنیا نو. ہوں دوجا جملہ تے دوجا جز اللہ دے نبی نے ہدایت دا رستہ قرآن و سنت دا رستہ پیش سارے دے سامنے کیتا تے ابو جہل آندا میں نہیں ماندا نعوذ باللہ. ابو لہب آندا مینوں بھی وجہ یہ گل میرے ویجے نہیں کھاندی. اتبا تے شیبہ بھی وٹے مارن والا وچوں آخر میرے شریک تے بڑے بڑے کافر امیہ ورگے اللہ دے پاک نبی دی مخالفت واسطے کمر بستہ ہو جاتے. رب آندا سونیا تیرا کام ہے رستہ وکھانا تے راہ تے چلن کی توفیق دینا میرا کام ہے. سبحان اللہ. میں بات اس واسطے عرض کیتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کائنات کے سامنے آ کے ایسے منشور پیش کیتا کہ ساری کائنات نو ہدایت دا تے نور دا تے رب دی رحمت دا تے جنت دا رستہ وکھا چاہے. ویرو جدو نبی پاک علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی پھر جوانی لڑکپن جوانی پھر بڑھاپا بھی آ گیا. ہوں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام زورا شورا دے نال مینوں کہہ لین دے جملہ بڑی شد و مت دے نال کوئی لچک نہیں کوئی رکھنا نہیں چھڈیا. اللہ دی توحید بیان کرنے وچ تے پیغمبر دی سنت اپنی سنت طیبہ طاہرہ بیان کرنے دے اندر کوئی لچک نہیں چھڈی. تے کافر پتہ کی آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کرو آپ آپس میں میل نہ کر لیے آپ آپس میں صلح نہ کر. بات بڑی لمبی ہے میں کچھ مضمون والے پاسے چھیتی مڑنا چاہنا. آپ آپس کو رلا میلا کام نہ کر لیے. فرماندے نے کی رلا میلا کام کی چاہتے ہو یقین کرو تسی ساڈے ربا نو ماڑا چنگا نہ آکھیا کرو. فرمایا ماڑا چنگا آخر تو میرا شیوا نہیں حق دے بیان کرنا نہیں نا میں ہٹ سکتا. دوجی گل کہنے لگے نہیں کرو کوئی تسی ساڈے نیڑے لگو کچھ اسی تواڈے نیڑے لگیے. اے گلاں جے کافراں دیاں اس وقت مشرکاں دیاں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک نبی نے فرمایا میں یہ مداحنت تے لچک تے نرمی اسلام تے دین دے نہیں. اللہ دے حقوق دے بارے اللہ دی ذات اور صفات دے بارے کوئی لچک نہیں. میں رب نو ایک آکھیا تے ایک آندا ہی رواں گا دوجا ہے ہی نہیں. کوئی ہور
میرے رب دا شریک نہ ذات وچ نہ صفات وچ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. رباں دا سونیا دو ٹوکی گل کر دے کتے ایویں خام خانہ الٹا کر دے پھر نا ایویں نہ سوچتے پھر کہ ساری صلح ہو جائے گی اسلام کے نال کو کمپرومائز ہو جائے گا نا. میرے پاک نبی تسی فرما دیو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. جاؤ جنہ دی تسی پوجا کر دیو میرے کچھ نہیں لگ دے میں نیڑے نہیں جا سکتا انہاں دے. میرا رب ایک کے میں اپنے رب دی بات کرنی تے اسے دی تانوں میں دعوت دیڑی. اللہ دے پاک نبی نے یہ مشن جاری رکھیا. لاؤ سنو اگے بات نیڑے اپڑ جائے. نبی پاک علیہ السلام دن بھی رب دی توحید پیش کرتے ہیں تے رات نو بھی نیڑے وچ بھی تے چاندن وچ بھی عورتاں وچ بھی تے مرداں وچ بھی بچیاں وچ بھی تے جواناں وچ بھی میلیاں وچ بھی تے چوکاں وچ بھی شہراں وچ بھی تے پنڈاں وچ بھی او دیہاتاں وچ بھی تے جناب بازاراں وچ بھی اللہ دے پاک نبی نے کوئی جگہ خالی نہیں چھڑی جتھے میرے پاک رب دی توحید بیان نہ کیتی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات یہ سارے آتے نے ابو جہل بھی نال امیہ سارے کو کمپرومائز ہو جائے گی ساڈا برادری کا کٹھ بڑھایا دعوت ہوئی سارا کچھ ہے لیکن آپ نے فرمانا قل هو اللہ احد ماں ایک تو دوجا کے بھی آقا ہے ہی نہیں. لے سنے تو اگے ابو جہل ایک دن آپ کی پارٹی کٹھی کرتا ہے آپ کی جماعت کٹھی کرتا ہے آپ کی سیاسی چنڈال چونکڑی کٹھی کرتا ہے مکے دی آندا ہے اے کرو رل کے دعا کرو. ہاں نوز باللہ رل کے دعا کرو. میرا جی نہیں کرتا اگلی گل دسن دا بھی میں ہوں کی آخا انہیں کی آخیا پر قرآن آندا ہے قرآن نے بیان فرمایا اس واسطے گل کوئی نہیں جاندی. سارے رل کے کہنے لگے دعا کرو کہ محمد دنیا چ رہے ہی نہ. انہیں دل بڑے اوکھے سر میں ترجمہ سوکھا جا کیتا ہے محمد دنیا تے رہے ہی نہ. یہ ہوے گا نہ ساڈے رب کی گل ہوے گی نہ سانو تکلیف ہوے گی ہوے نہ دنیا تے پھر ٹھیک نہیں ہے. کرو دعا کرو. آپ دے دلاں چاہتے ہیں ہے اللہ وہ اللہ نو تو ہی مانتے سن وچوں وچوں دوجے لفظ کہہ لو وکھاوے واسطے آتے سن کہ اللہ ہے وکھاوے واسطے پر سارے کچھ نظراں نیازاں ہیں وہ دین لین منڈے کڑیاں یہ اٹے کٹے سارے وہ غیراں دے واسطے. جدو اوکھا ویلا آ جاندا دعو اللہ مخلصین لہ الدین یا اللہ تو ہی کلا پھر ہن جو اوکھے ویلے پا جاندے. میں نہ ساڈے دور دے مسلمان شاید ایسے ڈگتے تو نہ ڈگتے چل پے. حضرات وہ آدھے نے کہ دعا کرو محمد ہوئے ہی نہ صلی اللہ آخو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رہو میرے سونے پیغمبر کیونکہ گل نبی پاک علیہ السلام تو پہنچ گئی کہ وہ آتے نے آپ کی میٹنگ بلا کیوں نہ گل پاس کی. اللہ دے پاک نبی علیہ السلام دے کول انہاں دی بات پہنچی تے میرے پاک نبی نو تکلیف ہوئی. کیوں بھائی یہ مسئلہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام تسلی واسطے آیتاں نازل کیتے جنہیں میں تہاڈے سامنے تلاوت کی. فرمایا اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. ترجمے تے غور کرا جے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہو میرے پاک پیغمبر تے میرے لاڈ پیغمبر تے میرے لاڈلے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. یہ آندے نے کہ محمد نہ ہووے نعوذ باللہ یہ آندے نے کہ محمد نہ ہووے پر سونیا سن لو یہ تو پہلے بڑے بڑے انبیاء آئے بڑے بڑے جناب لاڈلے آئے بڑے بڑے شانہ والے تے
مقامات والے آئے، فرمایا بڑے بشر آئے، بڑے بشر آئے، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام دی بہت بڑی جماعت دنیا تے آئی ہے، انہاں دے صحابہ آئے نے، اولیاء آئے نے، اقطاب آئے نے، ابدال آئے نے، اور دنیا دے بڑے بڑے شہداء آئے نے، بڑے بڑے نیک تے صالحین تے علماء آئے نے، اے میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوبہ انہاں لوگوں کو جواب دے دیو تے قرآن سنا دیو۔ فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، محبوبہ یاد رکھنا اسی نہیں بنایا کسے انسان واسطے، کسے جیتا تے جاندار واسطے، کسے بشر واسطے من قبلک الخلد، تو ہاتھوں پہلا ہمیشگی کسے نو اسی عنایت نہیں فرمائی۔ اے آدم آیا تے دنیا تو ٹر گیا، اے ابراہیم آیا تے دنیا تو ٹر گیا، شیش آیا تے دنیا تو ٹر گیا، اسماعیل آئے نے تے دنیا تو ٹر گئے، جی فرمایا اسحاق آئے نے تے دنیا تو ٹر گئے نے، لوط آئے نے تے دنیا تو ٹر گئے نے، یوسف آئے نے تے دنیا تو ٹر گئے نے، یعقوب آئے نے تے دنیا تو ٹر گئے نے۔ اے میرے سونے تے پاک پیغمبر، یہ تو پہلے بھی طریقہ میرا یہ ہو رہا کہ جڑا دنیا دی آیا ہے انہیں ٹوری جانا ہے، یہ تے نیکاں دی گل پیا کرنا وا، نہ دوجے پاسے چل نکلو نا، انہاں لوکاں دے دیاں زندگیاں تے غور کر لو، اور جنہاں نے یارو 800 سال حکومتاں کیتیاں، اور جناب اندازہ نا نمرود نے 400 سال حکومت کی، نمرود نے 400 سال حکومت کی تے 400 سال سکے چھتر کھادے، تاریخ دس دی ہے 400 سال حکومت کی تھی نمرود نے، تے پھر 400 سال سزا بھی بھوگی دنیا ہوتے میرے ویروں، او دنیا تے ایڈے ایڈے اپنے آپ آنا ربکم الاعلی کھون والے ایڈے ایڈے فرعون نہ باقی بچے، نمرود نہ باقی بچے، حامان نہ رہا، شداد نہ رہا، کوئی دنیا تے نہ رہا، بلکہ کی میں آکھاں میرے اور تیرے پیر تے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے مقابلہ کرنے والا سب تو بڑا دشمن ابو جہل بھی دنیا تے جیوندا نہ رہ سکیا۔ ویرو جے کملے 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 منکر کافر شیطان بے ایمان، اے جے وڈے تو وڈے اپنے آپ نو کھاون والے اے بھی دنیا تے نہیں رہے، تے میرے اللہ تبارک و تعالی دے مقرب تے چہیتے جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا تے چن کے پیغمبر بنایا، تے پیغمبراں دے پھر صحابہ بنائے، اللہ تبارک و تعالی فرماندا آ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، فرمایا کسی انسان آپ تو تے تو ہاتھوں پہلا میں ہمیشگی نہیں عنایت فرمائی، جو نہیں رہتے رہنا کسی اور نے بھی نہیں، سبحان اللہ، جو دنیا تے انہوں نے ہمیشہ زندگی نہیں گزاری تے رہنا کسی ہور نے بھی نہیں۔ جواب اگے آ رہا ہے، اللہ پاک فرماندے نے اے لوگ دعاواں کردے نے کہ تسی نہ ہوو، پر مینوں یہ دسو میرے نبی انہوں تو پوچھ کے دسو آفَإِن مِتَّ ہے اللہ آفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، آفَإِن مِتَّ جے پلا تسی ہے کیویں ترجمہ کرا آفَإِن مِتَّ جے تسی فوت ہو جاؤ، جے تسی فوت ہو جاؤ، جے تسی نہ دنیا تے رہو، انہاں تو پوچھ کے دسو فَهُمُ الْخَالِدُونَ اے ہمیشہ تے بیٹھے رہن گے، جے تسی نہ ہو اے ایتھے بیٹھے رہن گے۔ معلوم ہے سونیا جے تسی میرے کول آ جاؤ گے تے پہلے نہیں بچے میرے کول پہنچ گئے، جے تسی میرے کول آ جاؤ گے تے تہاڈا تے فیصلہ میں کر چھڈیا، تسی میرے کول آ ہی جانا ایک نہ ایک دن، پر انہاں تو پوچھ کے دسو ایتھے بیٹھے رہن گے، مرنا انہاں وی تے ہے، کیوں جی جنہاں نے میرے پاک پیغمبر کے خلاف سازشاں کیتیاں یا ہاتھ اٹھا کے جھوڑیاں اڈ کے گلاں کیتیاں، بھلا کی خیال ہے وہ میرے سونے نبی دی زندگی وچ حضور دے صحابہ دے ہاتھوں مرے کہ نہ مرے؟ اشارہ کر کے میں اگے جانا چاہنا، حضور دے ہاتھوں مرے کہ نہ مرے؟ حضور دے صحابہ دے ہاتھوں مرے کہ نہ مرے؟ امیہ مریا کہ نہ مرے جنگ دے اندر؟ اوے ابو جہل مریا کہ نہ مریا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اوے سارے کافر توڑ گئے ہوئے نے، اللہ تبارک و تعالی فرماندا اور میرے پاک نبی اعلان فرما دیو، سبحان اللہ، اور اعلان فرما دیو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جنہیں سانس لے، جڑی شے نے سانس لے، ایتھے غور کرے جے، اور جڑی چیز نے بھی سانس لیا ہے، نفس دا معنی سانس ہے، وہ سانس لین والا بڑے تو بڑا کوی ہیکل
کوئی شیر تے ہاتھی کیوں نہ ہوے تے انسان ہوے کوئی ہوے چاہے کیڑی تے مکوڑا تے کوئی ٹڈا کیوں نہ ہوے اللہ فرماتا جنہیں سانس کلو لفظ ذائقۃ الموت اوے ہر جیدہ تے جاندار چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ تے جدو قیامت دا دن آئے گا اسی تینوں آزماواں گے بالشر والخیر اور چنگائی دے نال تے بالشر تے برائی دے نال اور کہ جے تسی اعمال کر کے دنیا تے آئے جو یاد رکھنا میرے سونے نبی دس دیو وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ سارے تسی میرے کو آؤ گے لینا تو جو مانا سارے میرے کو آؤ گے لو یہ تسی نا کافراں دے سوال دا جواب ہوں ذرا تھوڑا جا دل تے ہاتھ رکھ کے بیٹھو تاکہ پتہ لگے کہ تو بات میرے تے تواڈے پیر تے نبی تے پیغمبر تے رہنما تے پیشوا تے مقتدا سید کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے کے جا رہے ہیں سبحان اللہ دنیا تو تشریف لے کے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ویلا میرے پاک نبی دا لے آندا اس انداز سے لے آندا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے ہیں واپسی تو بعد میرے پاک نبی گھر تشریف لے آئے جب گھر تشریف لیا تے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ نے فرمایا عائشہ پتہ نہیں کی گل ہے آج میرے سر وچ درد ہے زیادہ درد ہے حدیث جا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی جبین مبارک ہوتے اور راس سر مبارک ہوتے کپڑا بنے کچھ بخار بھی ہے اللہ دے پاک نبی کا تشریف لیا ساری بات دسی ہن اللہ دے نبی صاحب فراش ہو گئے بات لمبی نہ میں کرا کیونکہ ایک ایک دن کی گل دسی تے مضمون مکنا نہیں بات میرے نہیں لگنی میرے بھائیوں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے زیادہ تکلیف ہوئی ہے ساتھ کہ حضور مسجد میں جان دے قابل نہ رہے حدیث بھی آیا اللہ دے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف فرمانے نماز دا ویلا ہو گیا جس حد تک میری معلومات نے نماز دا ویلا ہو گیا زور دی نماز دا ٹائم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ دس اجا وقت صلاۃ یہ دسو کہ نماز دا وقت آ گیا کہ نہیں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو حضور دے کول کو تشریف فرما سن سارے کہنے لگے نام یا رسول اللہ سونیا نماز دا وقت آ گیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرین کرو میں نے وضو کراؤ سبحان اللہ میں نے وضو کراؤ تے نماز پڑھنے واسطے میں جاواں اللہ دے پاک نبی نے اٹھایا صحابہ کرام نے ازواج مطہرات نے وضو کرایا جب وضو کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اٹھن لگے تے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو غشی تاری ہو گئی اللہ دے پاک نبی پھر لیٹ گئے چند منٹوں تو بعد میرے پاک نبی نو افاقہ آیا جب افاقہ ہے پھر حضور نے فرمایا میں وضو کراؤ پھر دوسری باری وضو کرایا گیا جب وہ دوسری باری وضو کرایا گیا اللہ دے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے مینوں مسجد وچ لے چلو جب کھڑا کرن لگے تے اللہ دے پاک نبی نو پھر غشی تاری ہو گئی اللہ دے پاک نبی پھر لیٹ گئے لٹاؤن تو بعد جب چند منٹوں تو بعد پھر ہوش آیا میرے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو پھر آپ نے وضو فرمایا جب وضو کر کے میرے پاک نبی فارغ ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں لاؤ میں کھڑا کرو تاکہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیے اندازہ لگاؤ میرے پاک نبی نے انی تکلیف ہے انی صعوبت میرے پاک نبی علیہ السلام برداشت پہ فرما دینے لیکن نال شوق کی ہے تے محبت کی ہے تے سبق کی ہے اور عبرت کی ہے ساڈے واسطے لوگوں جنہ بھی ہو سکے تکلیف ہوئے بیماری ہوئے صدمہ ہوئے دکھ ہوئے مسجد وچ آ کے با جماعت نماز ادا کرنی چاہیے تو آگے چلیے میں اور بات عرض کروں گا اللہ دے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کھڑا کرو جب کھڑا کرنے لگے میرے پاک نبی نے پھر جب کوشش کی کھڑے ہونے پھر غشی پہ گئی اللہ دے نبی پھر لیٹ گئے جب لیٹن لگے آپ نے فرمایا سبحان اللہ اور فرمانا آپ نے فرمایا میرے صحابہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس اے میرے صحابہ جاؤ مسجد نماز آ کے کون پڑھائے
لیکن فرمان نے تو نہیں مسجد وچ جایا جاندا تے جاؤ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو آکھو میری طرفوں دسو کہ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے میرے مصلی تے کھڑے ہو کے نماز جماعت کراوے تے نماز پڑھاوے۔ سبحان اللہ، اللہ دے نبی نے کسی اور صحابی دا نام نہیں لیا، سب صحابہ موجود نے لیکن حضور نے ابو بکر صدیق دا نام لیا، فرمایا ابو بکر نو کہو نماز پڑھاوے۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کول بیٹھی ہوئی نے، تو بی بی عائشہ بڑا مشورہ، بڑا اہم جا ایک نقطہ آ گیا، بڑا مشورہ عرض کا دن سونیا اے میرے پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو کہ ابو بکر نو کو نماز پڑھان ہے، ان ابی اسیف القلب، اللہ دے نبی میرا ابا او دا دل بڑا پتلا جیا نرم دل ہے، تو جدو تواڈے مصلی تے کھڑا ہوئے گا تو تانوں مصلی تے نہ پائے گا کہ سونیا میرا ابا نماز نہیں پڑھا سکے گا، اس واسطے تسی کرو جناب عمر نو وہ بڑا تگڑے دل والا بندہ ہے انہاں نو آکھو نماز پڑھا۔ اللہ دے پاک نبی نے خاموشی اختیار کی، دوجی بار پھر یہ گل ہوئی، پھر جناب حفصہ بھی نال گئیاں، پھر تیجی دفعہ گل ہوئی، یہ مشورہ دیتا اللہ دے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انتم کا صواحب یوسف، اے میری گھر والیو، اے ازواج مطہرات، تسی مینوں یہ مشورہ دے کہ اینی غلط گل والے پاسے مینوں موڑنا چاہتی ہو جنہیں یوسف علیہ السلام نو مصر دیاں کراڑیاں نے کو مشورہ دیتا سی، جویں او گناہ ہے او گناہ او توجہ فرمانا، جویں او گل گناہ ہے میں ابو بکر صدیق نو چھڑ کے کسی ہور دا نام لے کے میں تو ایڈا بڑا کام کیوں کرانا چاہتی ہوں جو اے جائز نہیں۔ فرمایا لا لا لا، تین بار فرمایا لا لا لا، نا نا نا، یاد رکھنا جاؤ ابو بکر نو کہو کہ مصلی تے کھڑو کے نماز پڑھاوے۔ سبحان اللہ، جدو صحابہ کرام نے آ کے دسیا اللہ دے پاک نبی نے تہاڈا نام لیا ہے، جناب ابو بکر دی اکھاں چوں آنسو نے تے امر 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 حکم منیا، حکم من کے مصلی تے کھڑے ہو گئے، جدو مصلی تے کھڑے ہوئے نے نا نماز پڑھائی، جدو نماز پڑھائی میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف فرمانے، لیکن یا اے نماز ہے یا کوئی ہو نماز ہے، روایات وچ اختلاف ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور نماز کے ٹائم تے بھی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی نماز پڑھا، توجہ کرنا، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو نماز شروع کی پڑھانیاں حضور دے فرمان دے مطابق، حضور دی زندگی کے اندر جناب ابو بکر نے 17 نماز پڑھائیاں نے، 3 دن متواتر 5 دیے 15، ایک سوموار والی صبح دی، ایک تو پہلے دن دی عشاء دی نماز، 15 نماز ایک عشاء ایک صبح، 17 نماز اللہ دے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ دی زندگی حضور دی موجودگی وچ اللہ دے پاک نبی دے فرمان دے مطابق جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائیاں۔ ہن سنیے تو اگے میرے ویرو، میرے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک نماز دے ٹائم ہوتے اللہ دے پاک نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ جی اللہ دے پاک نبی میرا جی کردا ہے اج میں مسجد وچ جا کے با جماعت نماز ادا کرا، کچھ افاقہ معلوم ہوندا ہے، توجہ فرمایا جی، کچھ افاقہ معلوم ہوندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو وضو کرایا گیا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھبے پاسے لگ گئے، جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے سجے پاسے موڈے تے سہارا دے چھڑیا نے، جناب عباس سجے پاسے تے علی کھبے پاسے، اللہ دے پاک نبی نے کر کے کھڑا کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ حدیث میں لفظاں دے نے اللہ دے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنی تکلیف دے اندر مبتلا نے، اللہ دے پاک نبی علیہ السلام تو پیر مبارک نہیں جے اٹھایا جاندہ اور قدم مبارک نہیں جے اٹھایا جاندہ، جناب علی تے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اٹھا کے کھڑے کر کے لے کے جا رہے ہیں کہ میرے پاک نبی تے پیر مبارک دے لکیراں زمین اتے لگ دیاں جاندیاں نے، قدم نہیں اٹھایا جاندے، ایویں جویں لکیراں لگ دیاں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام مسجد دے اندر تشریف لے آئے، جدوں مسجد دے اندر تشریف لے آئے نے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے محسوس کیتا کہ جا رسول اللہ
اللہ دے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ تشریف لے آئے ہوئے نے. اللہ دے نبی جناب جدو تشریف لے آئے نے نا وہ صفاں دے وچ دی ہوندی ہوئے ہیں, صفاں دے وچ دی ہوندی ہوئے ہیں. اللہ دے پاک نبی جناب ابو بکر دے کھبے پاسے آ کے بیٹھ گئے. ابو بکر دے کھبے پاسے توجہ کرنا مسئلہ سمجھ لیا جی. ابو بکر دے کھبے پاسے آپ تشریف فرما ہوئے. جدو کھبے پاسے آپ بیٹھ گئے نے تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے احساس کر کے کہ حضور آ گئے نے, آپ پیچھے ہٹنے لگے. حضرت ابو بکر مصلی چھڑ کے پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا قم علی مقامک یا ابو بکر, فرمایا تینوں پیچھے ہٹنا جائز نہیں. ابو بکر مصلی تے تینوں میں کھڑا کیتا ہے, ایتھے کھڑا رہ, پیچھے نہ ہٹی. اللہ کے پاک نبی حضور علیہ السلام پھر میں عرض کراں گا اللہ کے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر دے پہلی وچ جا کے جلوہ فروز ہو گئے. آپ بیٹھ کے ہوئے نے پہلی رکعت یاد رکھا جی, پہلی رکعت میں جناب ابو بکر کھڑے سن. حضور علیہ السلام جا کے کھبے پاسے بیٹھ گئے کیونکہ اللہ دے پاک نے بھی تو نہ تریا جاندا ہے نہ کھڑیا ہی جاندا ہے. آپ بیٹھ گئے نے. ہن اس ویلے یارو اللہ دے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام امامت کراندے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی, تے ابو بکر امامت کراندے نے سارے صحابہ کرام دی. مسئلہ سمجھایا بھائی. جناب ابو بکر سارے صحابہ دی یعنی حضور امام نے, جناب ابو بکر مکبر نے, اللہ دے پاک نبی دی آواز اونچی کر کے صحابہ تک پہنچا دے نا. اللہ دے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ثابت کیتا لوگوں کہ جس حد تک ممکن ہو سکے اور تہاڈی طبیعت اجازت دے اگر ان کر کے بھی ہو سکے با جماعت نماز ادا کرنی چاہیے. آئیو اللہ دے پاک نبی نے صحابہ کرام نے ویکھیا, صحابہ نے میرے پاک نبی دے زیادہ راج کے کیتا کیوں کہ کئی نمازوں تو بعد تشریف لے آئے سن. ہن سنو اللہ دے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک گل جی میں پیش کردا ہاں پیا, اتوار والے دن دی گل ہے. ہن اللہ دے پاک نبی کا تشریف لے کے گئے. اللہ دے پاک پیغمبر تو بعد مسجد وچ تشریف نہیں لیا سکے. ہن صبح دا دن ہو گیا, توجہ کریں, ہن صبح دا دن ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات اللہ دے پاک نبی چاک دے رہے. اللہ تکلیف سی, علم سی, درد سی, پر پچھلی رات کی کوئی تکلیف تھوڑی جی ہلکی ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام نے اذان سنی جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کندی جناب والا صبح دی اذان. اللہ دے پاک نبی انتظار وچ رہے کہ کہڑے ویلے تکبیر ہوندی ہے تے میں اپنے صحابہ کرام نوں ویکھا. سبحان مثال دے طور تے نقشہ نہیں لے تو مثال دے طور پہ ایس پاسے نبی پاک علیہ السلام دا حجرہ مبارک ہے. توجہ کرنا, ایس پاس سجے پاسے حضور دا حجرہ مبارک ہے. لہذا ادھر حجرہ تے نبی پاک علیہ السلام دے حجرے او حجرہ جتھے اج میرے پاک نبی محوے حرام نے. اسے حجرے دی گل کرنا, ایس پاسے حضور دا حجرہ تے اس نال ہی مسجد دے درمیان وچ کھڑکی ہے, درمیان وچ ایک کھڑکی ہے, اوتھوں نبی پاک علیہ السلام آمد رفت حضور ایتھوں کرتے سن. اللہ دے پاک نبی دے درمیان اور مسجد حجرے کے درمیان ایک پردہ لٹکتا پیا سی. نبی پاک علیہ السلام نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرمایا, عائشہ نہیں کر میری چارپائی پردے دے کول کر دے. سبحان, پردے دے کوڑے کر دیتی, کچھ ادھر اولے شولے سیدھے سامنے کر دیتی. نبی پاک علیہ السلام نے ان کر کے سجے ہاتھ مبارک دے نال پردہ ہٹایا. پردہ ہٹا کے تے کیویں دینے پے تکبیر ہو گئی ہوئی ہے تے جناب ابو بکر کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پہ پڑھا دینے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا, ایسا سجاد نے پردہ اٹھا کے میرے پاک نبی نے نظارہ کیتا تے ویکھیا ابو بکر نماز پڑھا دینے پہ سارے صحابہ, عمر فاروق بھی پیچھے نے, عثمان غنی بھی اور پیچھے نے, جناب علی بھی پیچھے نے اور جناب بلال بھی پیچھے نے. سارے صحابہ مدینے دے بیرونی مسافرین سارے صحابہ مچ دوروں دور تک بھری ہوئی ہے کشاں کشاں. میرے ویرو اللہ دے پاک نبی نے جدو ویکھیا آ ملادہ فرماندے نے تے جڑے صحابہ کول کول کھڑے سن انہاں نے اپنی اکھاں دے نال انج کر کے کڑا کھاؤ کہ جدو ویکھ لیا یہ اچانک انہاں کی جائز یاد رکھنا یہ بات بدلنا جائے. بہرحال جدو نے ویکھیا انہاں محسوس کیتا ہائے اللہ دا پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہاں دا دل کیتا کہ اسی اللہ دے نبی نو ویکھیے. لیکن اللہ دے پاک نبی نے جنہوں نے شان محبت پیار جدو ویکھیا نبی پاک علیہ السلام نے پردہ تھلے کر دیتا. اللہ دے پاک نبی ویکھدے نے
اور حدیث وچ لفظ آندے نے اللہ دے نبی نے ابو بکر نے ویکھیا صحابہ نے ویکھیا لینا نے ویکھیا صفا نے ویکھیا جناب والا سارے سفر ملاحظہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام ان کر کے خوش نے حضور مسکرا رہے نے اکھاں خوشی ہے اور جبین تے پیشانی ہوتے نبی پاک علیہ السلام دے مسکراہٹ آ رہی ہے نبی پاک علیہ السلام حشاش نے بشاش نے اللہ تبارک و تعالی ان کر کے نقشہ کی قرآن مجید اندر اللہ تبارک و تعالی فرماندا ہے یوجب الذرا لیغیظ بهم الکفار نبی پاک علیہ السلام ایک اسلام دے شہدا والا اسلام دے بانی مبانی نے اللہ دے پاک نبی نے اسلام دی فصل گڈی اسلام دی اور فصل بیجی ہے دنیا دے اندر اور دین دی تے قرآن اور سنت دی اللہ دے پاک نبی نے فصل بیجی ہوئی ہے ان فصل وچوں جڑے بوٹے اگ رہے نے اور جڑے شاندار پھل اگ رہے نے انہاں پھلاں وچوں ایک پھل دا نام جناب ابو بکر تے پھر امت عثمان دی علی 1,44,000 میرے پاک نبی نے اپنے فصل نو سجیا پھپیا تے سونا تے شاندار لینا وچ لگیا ویکھیا یوجب الذرا فرمایا اے جڑا کاشتکار ہے اے پھل لاؤن والا اے دین دا بوٹا لاؤن والا یوجب اج ویکھ کے تعجب کردا ہے اج رب والا مسکراندا اج ہشا پشا سے چہرہ رب دا فضل ہے جڑی میں فصل بیجی سی اللہ تبارک و تعالی نے میری فصل باہر آور کر چھڈی دوستو میرے پاک نبی خوش ہوندے ادھر ادو کے چلیے میں اگلے جملے تک غور نہیں کرتا لے یغیظ بهم الکفار یہ بات چھڑ دئیے بات آگے چلے اللہ دے پاک نبی حضرت محمد آخنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جناب ان ازواج مطہرات نال باتاں کر لیاں اللہ دے پاک نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے نے بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے فرمایا جدو اس عالم دی حالت اندر نے اسی سارے ویکھ کے روندیاں پے اللہ دے پاک نبی دے اوتے کی کیفیتاری ہوندی جاندی ہے ایسی حالت دی گل ہے نبی پاک علیہ السلام ان کر کے اوتاں ویکھن لگ پے جدو اوتاں ویکھے نے نا حدیث میں لفظ آوندے حدیث لفظ آوندے نے اللہ دے پاک نبی نے ویکھن والے نے ویکھیا جناب جبریل آ گئے جناب اسماعیل دو فرشتے آ گئے انہاں آ کے میرے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال ملاقات کیتی پہلے عیادت کیتی جناب عیادت کرن تو بعد ملاقات کرن تو بعد جناب جبریل علیہ السلام ہولی دے نے اجازت لیندے نے سونیا باہر ایک فرشتہ کھڑا ہویا ہے او اج تہاڈے کول آ کے اجازت لوے گا جے تسی اجازت دیو تے میں انہوں اندر آن دی اجازت دیواں اللہ دے پاک نبی نے فرمایا انہوں آن دیو اندر وہ جناب کون فرشتہ ہے ملک الموت جدو جناب والا اللہ دے پاک نبی نے اجازت دی تھی وہ اندر آ گیا جدو اللہ دے پاک نبی علیہ السلام دے سامنے آ کے کھڑا ہویا اللہ دے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کیفا جئتا ملک الموت ہے میرے اللہ کہ میں تشریف لے آئے ہوں وہ کہنے لگا سونیا مینوں اللہ تبارک و تعالی نے تہاڈی خدمت دے اندر بھیجی آوے اے واسطے کلیا کہ میں تہاڈی جان نکال کے رب دے کول لے جاواں سونے اجازت ہوے کہ اللہ دا امر اللہ دا حکم پورا کر دیواں اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اے پھر ملک الموت ہے دس جے میں اجازت دیواں تے پھر ہی نا جے اجازت نہ دیواں تے بلا پھر وہ کہنے لگا سونے جی تہاڈا حکم ہوے گا گل ہوئی ہوے گا سبحان اللہ اللہ دے بندیو ساڈے چ کوئی کو ولی ہے چاہے کوئی کتب ہے چاہے ابدال ہے چاہے صحابی ہے چاہے تابعی ہے چاہے تبع تابعی ہے چاہے شہید ہے چاہے چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی مولوی ہے چاہے کوئی شیخ ہے چاہے کوئی صدر ہے چاہے وزیر اعظم ہے چاہے صدر مملکت ہے چاہے کوئی گورنر ہے کوئی بڑے تو بڑے عہدے دا مالک ہونی رب دی قسم کس نوں پوچھن دی لوڑ نہیں سیدھا کس نوں نہیں پوچھدا آوندا تے جناب چھٹا چھٹ پھٹافٹ جان کڈی تے ہو گیا لیکن پیغمبر دی رحلت کے اندر عام لوگوں دی مات کے اندر فرق ہے کہ پیغمبر تو فرشتہ آ کے اجازت لے گا پہلے چھٹی لے گا جناب ملک الموت کہنے لگا سونے جی حکم ہوے گا اللہ کے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکھا بند کر کے جناب جبریل والے ویکھیا سبحان اللہ جناب جبریل کولے کھڑے ہوئے نے یہ اکھا کھول کے میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا میرے پاک نبی ادھر ویندے نے یہ معلوم ہوندا کہ جن اللہ دے پاک نبی اے جبریل تو مشورہ لے دے دس جبریل لا ہوں دس میں اینو کی آکھاں سبحان اللہ میں کی آکھاں کہ جناب جبریل کہنے لگے سونیا ہو تہاڈی مرضی ہے پر میری گل سن لو فرمایا ان اللہ ہے میرے اللہ ان اللہ مشتاق بے لقائے کا او سونیا اللہ تبارک و تعالی تہاڈی ملاقات آ بھی مشتاق ہے اللہ تہاڈی ملاقات دا مشتاق ہے رب چاہندا ہے تسی میرے کول آ جاؤ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اچھا جبریل جے تو یہ گل کرنا ہے مشورہ دینا پھر ٹھیک ہے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اچھا بل کلمہ تینوں اجازت ہے قربان جاواں ہے میرے اللہ اور اجازت ہے ارشاد فرمایا یہ تو میرا پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال دی اجازت دے رہے ہیں نالے سنو دروازہ کھلا
کھلا ہوا ہے، بی بی عائشہ دے سینے تے لا کے بیٹھے ہوئے نے، جناب علی کول نے، صحابہ کو کچھ صحابہ کول نے، یہ خاندان دے صحابہ جناب عباس ورگے، فضل ورگے، جناب قسم ورگے، اے سب صحابہ حضور دے کول نے، خاندان دے لوگ افراد، میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چارج پھیرے مینوں کہندا میرے دوستو فرشتے بھی موجود نے، میرے پاک نبی دے ازواج موجود نے، میرے پاک نبی دی بیٹی موجود ہے، اور میں قربان جاواں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروازہ کھلا رکھا ہے، دروازے وچوں دی جناب عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق آ گئے، عبد الرحمن آئے نا، جناب عبد الرحمن دے کول مسواک ہوے، سبحان اللہ مسواک ہوے، اللہ دے پاک نبی نے اکھاں کھول کے ویکھے کہ عبد الرحمن کول مسواک ہے، بی بی عائشہ فرماندی نے میں محسوس کیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کرنا چاہندے نے، میں عبد الرحمن تو مسواک لے لی، مسواک لے کے تے میں منہ وچ رکھ کے چبا لی، نرم کر کے میں اپنے سونے نبی نو دے چھڑی، حضور نے مسواک کر لی، مسواک کر کے ایک پاسے رکھ دیتی، حضور نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آخری لفظ نے، یہ تو بعد میرے پاک نبی بول ہی نہیں، آخری جملہ میرے پاک نبی دا ترجمہ کر لیا تسی بنا الصلاۃ، لوگوں نماز نہ چھڈیا جے، آخری جملہ الصلاۃ، لوگوں نماز دا خیال کریا جے، نماز دا بولو کلی میں تیری پڑھنی تسی پڑھنی ہے کہ نہیں، فرمایا الصلاۃ، لوگوں نماز دا خیال کریا جی، وما ملکت ایمانکم، تے اپنے غلاماں تے نوکراں دا خیال کریا جی، انہاں تے ظلم نہ کریا جی، الصلاۃ الصلاۃ، میں نماز 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 دا خیال کرنا، ادھر میرے پاک نبی نے یہ لفظ ادا کیتے، ادھر ملک الموت نے اپنا وظیفہ پورا کر لیا، ادھر وہی پتہ لگیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے نے رب دے سامنے اللہم علیکنی بالرفیق الاعلی، اللہم علیکنی بالرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ دے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان چوں لفظ نکلے، اے اللہ میں رفیق اعلی نو ملنا چاہنا، اللہم اے اللہ میں رفیق اعلی یعنی اللہ دی بارگاہ آنا چاہنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا، 2 دفعہ تے جناب ہاتھ کھڑا کر کے نیچا کر لیا، لیکن جو تیجے مرتبہ دی واری آئی میں محسوس کیتا کہ ہاتھ تھلے آپ نہیں آ رہا، بی بی عائشہ نے پکڑ کے ہاتھ لمبا کر چھڑیا، انا للہ، پتہ لگا کہ نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، لوگو آج میرا پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوموار دا دن ہے تے 12 ربیع الاول، سوموار دا دن ہے تے 12 ربیع الاول، اج تو 15-20 سال ساڈے پاکستان دے لوگ بھی 12 وفات مناؤندے ہوندے سن، شاید یاد ہوئے تمہیں، آج تو 15-20 سال پہلے ساڈے پاکستان دے ساڈے ہندوستانی ساڈے انڈین لوگ 12 وفات مناؤندے سن، اہل حدیثاں نے اصلاح کی تھی کہ نہیں اللہ دے بندے ہو، یہ تے 12 وفات ہے تے تسی کی کر دیو، ہوں پتا نا کی کہنے کا چلو جی دن تے یہ رہے بڑے دا نام بدلا لو، دل باہر رکھو پر یہ آخو کہ میلاد، یہ میلاد بن گئی، لیکن ویرو میں کوئی اٹیک نہیں کرنا چاہتا نہ میں کوئی گل کرنا چاہتا، صرف اینا کہ 15-20 سال پہلے وفات سی ہوں ولادت کیویں بن گئی، یاد رکھنا پہلے بھی تاریخ ولادت میلاد میرے پاک نبی دے 9 ربیع الاول تے وفات 12 دے 12 دی وفات دی اصلاح بھی کوئی نہیں، 12 دی وفات ہے کوئی اصلاح بھی کوئی نہیں، اس وقت میرے بھائیو یہ ماننا پوے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول نو اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر تشریف لے کے گئے، اور میرے ویرو جدو میرے پاک نبی اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ پہنچ گئے ہوئے نے، جدو ویکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام دا ہاتھ بھی لمبا ہو گیا، ہن اٹھ بھی نہیں سکدا، پتلیاں بھی اوتاں ہو کے تے نیویاں ہو گئیاں تے ہاتھ جسم حرکت بھی نہیں کردا، صحابہ کرام تے ازواج مطہرات تو ڈول دینے پے پر گل لبدی کوئی نہیں، اللہ دے پاک نبی اللہ دے حوالے ہو گئے، سارا خاندان رو لگ پیا، مسجد اندر اطلاع آ گئی، ہائے میرے اللہ مسجد اندر اطلاع آ گئی، اللہ دے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نو پیارے ہو گئے، 12 ربیع الاول سوموار دا دن تے قریب 9 تو لے کے 9:30
بجے تک دا ٹائم دیندا جی انہیں وجہ میرے پاک نبی اللہ نو پیارے ہوئے صحابہ کرام غم زدہ ہو کے مسجد دے اندر تشریف فرمانے تے جویں کہڑے کہڑے صحابی دے کل وچ گل جاندی ہے دوڑدا مسجد وچ آوندا ہے تے جناب جڑا آوندا او رون لگ پیندا ہے لیکن روندیاں کوئی جناب اکٹھے ہو کے بیٹھے کوئی انفرادی طور تے بیٹھے ہوئے نے پاپا دروازے تے ایک جوان مچھیا کھڑا ہے ایک جوان بفریا کھڑا شیر وانگو او تے ہاتھ وچ تلوار لے کے آندا جیڑا بندہ اے آکھے گا کہ میرا پاک نبی فوت ہو گیا موجی گردن اڑا دیاں گا میرا نبی نہیں فوت ہو سکتا میرا پیغمبر دنیا تو نہیں جا سکتا میرا پیغمبر دنیا تے ہمیشہ رہے گا اے دل وچ گل آ گئی او تے تلوار لے کے کھڑا ہویا ہے جناب ابو بکر آیا والی وچ نبی پاک علیہ السلام دے حجرے داخل ہے نبی پاک علیہ السلام دی چادر مبارک چہرے تو اٹھا کے بوسا دیتا پیشانی ہوتے بوسا دے کے تو رو کے ہچکیاں بن گئی صدیق دیاں روندیاں رو کے درج کے پیشاں آئے جب پیشاں حجرے چوں نکلے تے باہر کی ویکھیا عمر اونچی کہہ رہا ہو جڑا بندہ آکھے گا میرا نبی فوت ہو گیا میں تلوار ورتاں گا تے صحابہ کرام کوئی گلاں کردا ہے کوئی روندا ہے پیا جناب ابو بکر مسجد دے اندر گئے جو اندر گئے نے نا صحابہ دا حال ویکھیا پر باہر عمر کھڑا ہے تے ویکھ کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں چوں آنسو رو کے جناب عمر نال گل نہیں کی لیکن بات اگے جا کے کی انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس تو میرے پاک پیغمبر مدینہ طیبہ وچ آخری گھٹ زندگی دی پار کے لیٹے ہوئے نے مدینہ کے قرآن مچیا میں قربان جاواں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باروں حوالی وچوں تشریف لے تے میرے پاک نبی دی زیارت فرماندے نے میرے پاک نبی دی پیشانی مبارک تے بوسا دیندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کر کے اکھاں چوں آنسو لے تے بوسا دے کے عرض کرتے نے محبوبہ سبحان اللہ محبوبہ فرمایا ان اللہ لا یسلط علیک موتتا اور جڑی رحلت موت تھوڑے تے ایک واری ہونی سی اللہ تبارک و تعالی نے آواز کر دیتی ہن دوجی واری موت نہیں آوے گی جناب ابو بکر رو کے باہر تشریف لے آئے باہر ویکھیا ذرا غور فرمانا جدو باہر ویکھیا ہے اللہ بعد جو تشریف لے آتے صحابہ کرام مسجد دے اندر مسجد نبوی دے اندر کوئی سجے کونے چ لائناں بنا کے بیٹھے ہوئے نے کوئی کھبے کونے چ بیٹھے ہوئے نے سجے پاسے کوئی پچھلے پاسے کوئی سامنے مسجد بھری ہوئی ہے اور جناب والے وفد بنا کے ٹولیاں بنا کے بیٹھے نے تے 100,000 پہ کر دے لے یہ اندر بیٹھے نے چپ کر کے بیٹھے نے 100,000 کر دے لے پر باہر دروازے تے ویکھی ہاں ایک اللہ دا بندہ بہادر جوان انسان انہیں ایسا تلوار نکالی ہوئی ہے میان وچ نال پتہ کی آندا ہے سبحان اللہ بخاری دے الفاظ نے نال آندا ہے اللہ لوگوں خبردار سبحان اللہ لوگوں خبردار یاد رکھیا جی میں نہیں بنتا میں نہیں تسلیم کرتا کہ میرا پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے مل گیا ہوئے میرا پاک نبی رحلت فرما گیا ہوئے میرا پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ پہنچ گیا ہوئے میرے دوستو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پپڑے ہوئے کھڑے ہوئے آدھے نے نانا یہ نہیں ہو سکتا کہ محمد فوت ہو جاؤں سبحان اللہ لوگ یہ گل سمجھنے والی تے سمجھاؤن والی ہن کوئی بندہ یہ آکھے بھی نہیں نبی پاک علیہ السلام سمجھے رحلت نہیں آ سکتی حضور تو وفات نہیں آ سکتی حضور دنیا تو نہیں جا سکتے حضور رحلت نہیں کر سکتے ذرا ویکھ لو جناب عمر دا بھی آئی نظریہ بن گیا سی کہ نہیں ہو سکتا لیکن سن لو جناب ابو بکر آئے مسجد کے اندر تشریف لے آئے تھے ممبر پہ آئے کہ ممبر کے نال ہی کھڑے ہوتے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے نال کھڑے ہو کے جناب ابو بکر نے یہ ارشاد فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ یہ وقت ہوتا ہے نا لفظوں کا ترجمہ تو دسنا سی مسئلہ سمجھ آ جاتا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرو ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن
يضلل فلا هادي له. سبحان اللہ. تو سارا عقیدہ کی ہے ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا سبحان اللہ سبحان اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ. جناب صدیق نے بڑی تسلی دے نال بڑی محبت جناب والا خوف تے ڈر دے نال اور بڑے افسوس تے دکھ دے نال خطبہ پڑھیا تے خطبہ پڑھ کے پتہ کی فرمایا لو سن لو فیصلہ جناب ابوبکر کی فرماتے نے الا من کان منکم یعبد اللہ یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. خبردار لوگو اور جیڑا بندہ توجہ دے کرنے تے جیڑا بندہ تواڈے چو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت جے بالفرض کردا ہوندا سی تو فإن محمدا قد مات. لفظ بڑے اوکھے جے اور بڑے سچے جے. اگر لفظ نہ ہون بخاری شریف مشکات شریف ترمذی نسائی ابو داؤد اور صحاح ستہ کے اندر اور حدیث کی ہر کتاب کے اندر اگر لفظ نہ ہو تو میں ذمہ دار سے ریٹ کھڑو کے اعلان کرنا وہاں پہ آئے. میرے دوستو جناب ابو بکر اعلان کر دینے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. مات دا کی معنی موت موت دا کی معنی ٹر جانا رحلت کا جانا فوت ہو جانا. تو پھر فرماتے ہیں ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. میں جیڑا بندہ تواڈے چوں اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کردا سی رب اج وی جیوندا تے کل وی جیوندا ہے سبحان اللہ. رب اج وی جیوندا رب جیوندا ہی جیوندا لا یموت او تے نہیں فوت ہویا. لہذا جڑا بندہ یہ فیصلہ کر لے تے آپ مسئلہ سمجھ لے یہ دعویٰ کر کے لو دعوے دی ہن دلیل سن لو. جناب ابو بکر دعوے دی دلیل پیش فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں میرے ساتھیو کہ وما محمد الا رسول نہیں ہے میرا پاک نبی محمد آنکھوں محبت نہ نہیں ہے میرا پاک نبی محمد مگر اللہ دا رسول ہے. قد خلت من قبلہ رسل یہ دو پہلے بڑے انبیاء کے رسول گزر گئے ہوئے نے. افایماتا اے صحابہ اے لوگوں اے صحابہ کے تابعین تے تبع تابعین تے ائمہ کرام تے قیامت تک آنے والے کلمہ گو لوگوں افایماتا جے بلا فوت ہو جائے میرا پاک نبی او قتلا یا بالفرض شہید کر دیتا جائے انقلب تمہارا آقابکم اور تسی اپنی ایڑیاں دے بال پیچھا مرتد تے نہیں کتی ہو جاؤ گے پیچھا تن مڑ جاؤ گے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اور جڑا بندہ پھر گیا اپنی ایڑیاں دے بال تے فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا اور اللہ پاک دا کھ بھی نقصان نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی دا نقصان بالکل نہیں کر سکتا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اللہ تبارک و تعالی شکر کرنے والوں نو جزا اپنے کول ہی نیت فرماندا ہے. اور رب دا اعلان سن لو وما کان لنفس اللہ دا اعلان کوئی جی آکھے فلانا آپ دی مرضی نال ہی مر گیا آپ ہی ٹر گیا یا آپ ہی مر گیا رب آندا ہے فکر آئی غلط وما کان لنفس قرآن پنجواں چوتھا پارا جے تے پنجواں رکوع جے گھر جا کے کر کے ترجمہ ویکھ لیا جے تفسیر ترجمہ خود دیکھو. اللہ فرماندے نے یاد رکھنا وما کان لنفس اور نہیں ہے لائق واسے کسے نفس دے ہو ہی نہیں سکتا ان تموتا ایک کیوں فوت ہو جائے الا باذن اللہ مگر اللہ تبارک و تعالی دے آرڈر دی حکم دے نال او کتاب مؤجلہ لوگوں فکر نہ کرنا نہ اگے موت آوے نہ بعد وچ موت آوے کتاب مؤجلہ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب یعنی اجل متعین کر چھڑی ہے. آتے جے جناب ابو بکر صدیق دی دلیل جدو جناب صدیق نے دلیل پڑھ کے سنائی جناب عمر بھی دلیل سنتے ہیں جناب عثمان بھی دلیل سنتے ہیں جناب علی بھی دلیل سنتے ہیں ابو ہریرہ بھی دلیل سنتے ہیں انس بلال بھی حدیث سنتے ہیں. سارے صحابہ جنہیں بھی بچے جب جمع نے اور جڑے غم زدہ تھی افسوس زدہ نے سارے ہی کن لا کے جناب صدیق دا خطبہ سنتے ہیں تے وہاں
واسطے تقریر سنتے ہیں قربان جاواں اور جڑے بیٹھے سنساریاں دی اکھاں چوں آنسو آ گئے تے جڑے دروازے تے کھڑا سی جوان پفڑیا ہویا تے غصے وچ آیا ہویا انہیں اپنا ایسا اپنی تلوار جو میاں چ کر کے کھڑے ہوئے سن انہیں ہل کر کے تلوار نیوی کر چھڈی تے سر نیچا ہو گیا اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے ایویں جویں جناب ابو بکر صدیق دے کول آ کے حاضر ہو گئے بیٹھ کے رو کے کہنے لگے ابو بکر میں تیرا احسان نہیں دے سکدا اور ساری عمر میں قرآن پڑھدا رہا یہ آیاتاں بھی قرآن مجید کے اندر میں پڑھدا رہا مینوں سمجھ نہ آئی اج ابو بکر انج معلوم ہوندا تو پڑھ کے سنائیاں لگدا انہیں قرآن دی آیاتاں نازل ہون ہوئیاں نے مسئلہ سمجھ آ گیا اور جناب عمر فرمان لگے ابو بکر مسئلہ سمجھ آ گیا واقعی محمد اللہ نو پیارے بولو بولو محمد اللہ نو پیارے ہو گئے نے لہذا ہونے تو بعد کام کریے تے ایک مسئلہ حل ہو گیا ایک اختلاف حل ہو گیا کہ فوت ہوئے نے کہ نہیں ہوئے اور دوستوں بزرگوں یہ کہہ لو اللہ دے پاک نبی دی رحلت ہے اللہ دے پاک نبی دی وفات ہے اللہ دی پاک نبی دی موت ہے اللہ بول لیں دیو اللہ دی پاک نبی دی جناب اس دنیا تو چلے جان ہوتے سارے صحابہ کرام دا اجماع ہو گیا انہوں نے اجماع امت عمر بھی خاموش ہو گئے ابو بکر جناب قائل نے عثمان قائل نے علی قائل نے 1,44,000 زیادہ صحابہ سب قائل نے کہ میرا پاک نبی محمد مصطفیٰ دنیا تو پوج فرما دے آخو صلی اللہ ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا عالم تے تاریخ کیڑی ہے ایوی غور پہ تاریخ کیڑی ہے آئی 12 ربیع الاول 12 ہائے اللہ آئی تو کئی سال پہلے 12 وفات منائی جاندی سی ہن 12 میلاد ہوگی آپ تے کالج بناونی نے پھر کیا کسے پوچھنا تے پھر ساری حکومت گورنمنٹ اینی کملی ہے بیچاری نہ کوئی کمول نہیں کرتا نہ کوئی محقق بندہ ہے نہ کوئی بھی تحقیق ہی کرا رہے بھی جائز نہیں ہے کہ نہیں پھر یہ بھی دیکھ لیں کل کی آندے سنا جی کی آندے نہیں آکڑ والے یہ بھی بات ساری حکومت نہیں سوئی تھی لیکن بلکہ جناب ہوتے حکومتی جا رہے ہیں حکومتی اعلان والے کام ہوتے ہیں ساڈا اس مسئلے چ بہرحال احتجاج ساری طور سے ساری زندگی کرتے رہیں گے کہ یہ کام جائز نہیں یہ تہوار منانا جائز نہیں لیکن خوشی میرے سونے نبی علیہ السلام کی ولادت ہے پر جڑے دن میرے نبی کی رحلت ہے اس سے جلوس کیوں کرے جاتے ہیں اور خوشی کیوں کی جاتی ہے وہ تو ساڈا یہ عالم اسی اٹھا دے بیٹھ کے جناب والا شبیاں بنانے اسی حلوے کھانے اسی کھیرا کھانے اسی جناب والا اسی میٹھا تے سونا تے شاندار دودھ پینے اسی جناب والا پھرنیاں کھانے اسی میٹھے پانی پینے تے بھنگڑے پاؤنے نچ کچھ کٹ دے اچھل دے پڑک دے ساڈا یہ کام ہے اسی تے کچھ کام نہیں آ پائے لیکن سن لو اس پاسے جدو میرا تے تہاڈا پیر حضرت محمد آخنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک نبی اپنے بستر مرگ تے تشریف فرمانے میں ویکھیا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی چارپائی مبارک نو تاریخ دی آئینے دی اندر میں وینا کیاں پاوے نال لگ کے جناب عائشہ روندی پئی آپ کے سارے کپڑے رو رو کے پیو لینے جناب عائشہ نے جنے دوجے پاسے ویکھیا پاون نال لگ کے ام حبیبہ بیٹھیاں ہوئیاں نے او کتے جویریہ بیٹھیاں ہوئیاں نے او کتے ام سلمہ بیٹھیاں ہوئیاں نے کتے زینب بیٹھیاں ہوئیاں نے اور میرے دوست بزرگ میرے پاک نبی دی ازواج مطہرات رو رو کے اپنے دوپٹے پہ لے ہوئے نے انہاں نے آندیاں نے ساڈا سردا اے میرے اللہ ساڈا سردا سائیں اللہ نو پیارا ہو گیا تے جگاں دا لاڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نو پیارا ہو گیا میرے ویرو جب تیجے پاسے ویکھیا تے مینوں ایک ہور ہستی نظر آوندی ہے پئی فرماندے نے اے ہستی کون ہے سبحان اللہ اے ہستی کون ہے او جنہاں نے میرے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے او سینے تے آخری دفعہ اپنا سینہ تے سر مبارک لایا میں عرض کراں گا انہاں دا نامی اس نے گرامی جناب فاطمہ الزہرا کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فراق تے غم تے جدائی وچ رو رو کے اپنا دوپٹہ پہ لیا روندیاں روندیاں ہچکی بج گئی پر شریعت دے آئینے دے اندر روندیاں نے پئیاں ہائے وائے تے جزا فضا نہیں پئیاں کر دیاں کیونکہ جائز ہی کوئی نہیں میں قربان جاواں جدو جناب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو کسی نے پوچھیا اے فاطمہ دس کنا کو تیرے دل تے صدمہ تے افسوس ہے وہ فرماندیاں نے سبحان اللہ فرماندیاں نے رب دی قسم اٹھا کے آنیاں میرے تے اتنا صدمہ تے اتنا غم اندو ہے جے اے افسوس تے غم جے پہاڑاں
تے پا دیتا جائے پار ریزا ریزا ہو جان، اور جے ایک دن تے پا دیتا جائے تے دن جناب والا کالیاں راتاں بن جاون۔ میرے دوستو کسے شاعر نے انہاں دے جذبات نوں ان کر کے نقل کیتا ہے، فرماندے نے اگے غیب تب گزمی وچ بی بی فاطمہ زہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال مبارک سے فرماندیاں نے میرے ابا جی دنیا تو تر ہے، قبر وچ دفن ہو گئے، جنازہ ہویا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک وچ دفن ہو گئے تے مٹی دے نیچے آ گئے، مٹی دے نیچے آ گئے۔ فرماندیاں نے غیب تب زمین وچ ہون والے میرا دل ہجروں کردا وین بابل وین ہے میرے اللہ۔ بی بی فاطمہ اپنے ابا جی دی جدائی وچ غیب تب زمین وچ ہون والے میرا دل ہجروں کردا وین بابل، اج آساں تو ہون لگوں جدا، سانو روندیاں ہوگنا چین بابل، او جڑے دکھ آئے میرے دل اُتے، او جڑے دکھ آئے میرے دل اُتے جے چانن دناں تے پین بابل، او کالک دکھ دی کل ہنیری ہووے روے نہ کدی چانن بابل۔ فرماندیاں نے اے ابا جی اے دسو نانا جان ویکھیا نظر آیا، اے نانا جان ویکھیا نظر آیا، او کی کرن گے حسن تے حسین بابل، او نانا جان ویکھیا نظر آیا، او کی کرن گے حسن تے حسین بابل، او جدے ماں تے باپ نہ ہون زندہ، او جدے ماں تے باپ نہ ہون زندہ، لوکی نام یتیماں وچ لین بابل۔ ابا جی تسی تر گئے ہو، سبحان اللہ، ابا جی مینوں چین نہیں آندا۔ دوجے پاسے سن لو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل تے پتھر رکھ کے ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی نے۔ صحابہ کرام نے کام کرنے والا کر لیا، کیڑا کام؟ اللہ دے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا سارا معاملہ حل کر لیا۔ آخر تے میں جا کے کچھ ہو دسنا ہے، سارا معاملہ حل کر لیا۔ دفنا کے جدو واپس آئے، دفنا کے جدو واپس آئے تے آنے والے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ازواج مطہرات دے کول آ کے بیٹھے تے جدو لگے نا تعزیت کرن تے بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اے انس او بلال تے میرے پاک نبی دے صحابہ، سبحان اللہ، میرے پاک نبی دے صحابہ تسی یہ دسو تہاڈی ہمت کیویں آئی کہ حوصلہ کیویں آیا؟ میرے پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے بک بھر بھر کے تے جناب ہاتھاں وچ مٹی لے لے کے میرے پاک نبی محمد رسول اللہ نو کیویں دفنایا، او کیویں مٹی پا لی، تہاڈی ہمت حوصلہ کیویں آیا؟ فرماندیاں نے ویان سے بلال نبی دے یارو، ویان سے بلال نبی دے یارو، اور تسا نبی کتھے چھڈ آئے؟ انس بلال نبی دیو یارو، تسا نبی کتھے چھڈ آئے؟ ایسے سونے مکھڑے تائیں او کیوں کری اندر خاک چھپائے؟ وے تسی تے ایسو پاک نبی تو جانا گھول گھمان دے، وے تسی تے ایسو پاک نبی تو جانا گھول گھمان دے، تے دسو کیوں یار یارانو اندر خاک چھپان دے؟ سن سن زاری او ذکر نبی تھی، او سن سن زاری ذکر نبی تھی، اکھی نیر وان دے، او سن سن زاری ذکر نبی تھی، اکھی نیر وان دے، اولا چار تمامی اگو یہ جواب سنان دے، وس نہ رہ گیا کچھ ساڈے، اے عائشہ اما جی سن لو، وس نہ رہ گیا کچھ ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں، وس نہ رہ گیا کچھ ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں، ہوش آواز گم ہو گئے تے بھول گئیاں تدبیراں،
بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو یہ گلاں کر کے صحابہ کرام مطمئن کرتے ہیں. آ ویرا میں ایک بات یاد کر دے اللہ دے پاک نبی حضرت محمد آج محبت نال صلی اللہ علیہ نبی پاک علیہ السلام جو سب سبق سکھا کے گئے جو ول سکھا کے گئے وہ یہ کہ کتنے قرآن کا ارشاد آ جائے کتنے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کے ارشاد آ جائے نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد آ جائے اس مقام تو پھر ایک ذرہ کے برابر بھی ادھر ادھر ہونا جائز نہیں. اور اپنے سارے قضیے کے جھگڑے اختلافات مکنے نے تو صرف قرآن کے مکنے نے تو جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کے مکنے صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے اللہ دے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جہان تو تر گئے تے رولا سب تو پہلا یہ پیا کہ فوت ہوئے نے کہ نہیں ہوئے. تسی سن لیا کہ قرآن کے حوالے کے نال ثابت ہو گیا کہ سونے تے پاک نبی اللہ تبارک و تعالی کے حوالے ہو گئے تے فوت ہو گئے نے فیصلہ ہو گیا. ہوں ایک ہور گل سن لو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فیصلہ ہو گیا. ہوں ایک ہور گل سن لو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام دے درمیان ایک اختلاف اور بھی پہ گیا. میں دسنا چاہنا کہ جب اختلاف پہ جائے اختلاف تو بعد پھر یہ حل کیویں کرنا چاہیے. لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں غسل دین دی واری آ گئی. حضور نے سب تو پہلے فوت ہونے کے بعد غسل ہی دینا نا غسل دین دی واری آ گئی. جدو غسل دین واسطے صحابہ کرام تیار ہوئے صحابہ کرام کہنے لگے تو جو فرمانا ذرا تحقیقی جب باتیں نے صحابہ کرام کہنے لگے غسل اللہ دے سونے نبی نو کیویں دئیے. طبقات ابن سعد حوالہ یاد رکھنا طبقات ابن سعد او دی جناب والا او دی جلد نمبر 4 صفحہ 39 کا مسئلہ موجود ہے. فرماتے ہیں صحابہ کرام اسی یہ سوچیے کہ ہوں اسی غسل کیویں دئیے. نبی پاک علیہ السلام دے کپڑے مبارک سبحان اللہ آپ دی اظہار باندھی آپ دی قمیض مبارک اتار لئیے تے برہنا کر کے سونے نبی نو غسل دئیے یا سنے کپڑے غسل دئیے. سبحان اللہ. ہوں دسو کریے تے کریے کی کدے بھی اس مسئلے کدے گل نہیں سی سنی. نبی علیہ السلام فیصلہ کر کے گئے ہوں صحابہ کرام جو رولا پی گیا کچھ کہنے لگے نہیں کپڑے لا کے غسل دے تو کئی کہنے لگے نہیں جی سنے کپڑے غسل دو تاکہ نبی پاک علیہ السلام دے جسم اطہر دے جناب والا مقامات ہوتے مخصوص مقامات کسی کی نگاہ نہیں گئی آج تک لہذا سنے کپڑے غسل دیو. بہرحال جب سارے صحابہ کرام نے آپ اختلاف کر لیا پر حل کوئی نہ نکلے. لو ہوں دوروں جی آواز آئی دوروں جی غیبی آواز آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلہ حل فرمایا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں غیب آواز دے کے فرماتے ہیں ایک سلو علیہ ایک سلو علیہ ثیابہ فرمایا میرے سونے تے پاک نبی نو غسل دے وہ اس حالت کے اندر کہ میرے نبی دے کپڑے نہیں جو اتارنے سنے کپڑے نو آ دیو. سبحان سنے کپڑے غسل دے دیو. پھر تو بعد بڑا 3 کپڑے ہو لیا کے سفید شاندار 3 کپڑے سہولیہ کپڑے سفید 3 کپڑے لیا کے جو اتنے پا دیو جن بڑے ادب احترام دے آرام نال کپڑے پیچھے بھی اتار لیا جائے پر سونے نبی دے جس معطر اتنے تاری کے دی نگاہ نہ جاوے. سبحان اللہ. بڑا پردے دے نال لو مسئلہ 2 مسئلے حل ہو گئے. تو تیجا تو سن لو تیجا اختلاف ہے پیا کہ اللہ کے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام تے دفن کیتا جائے حضور نو کہڑی تھان تے دفن کیتا جائے. صحابہ نے کہا کہ اختلاف ہے بڑا زبردست پیا. سماندر میں کئی کہنے لگے نبی پاک علیہ السلام بیت المقدس دفن کریے بیت المقدس یہ تو دفن کرو. کئی کہنے لگے نا نبی پاک علیہ السلام چونکہ جائے ولادت مکہ سے لہذا مکہ جا کے دفن کریے. کئی کہنے لگے نہیں حضور جی نمبر تو خطبہ دے سن اسے نمبر تو ہٹا لو نمبر والی آئی تھان سے نبی پاک علیہ السلام دفن کریے. کئی کہنے لگے نہیں جنت البقیع جی دفن کریے. کوئی اختلاف ہے گیا صحابہ دا کوئی دا کوئی خیال ہے کہ کوئی خیال ہے صحابہ بھی اختلاف کا دینے پر سن لو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے اس اختلاف کو کیویں حل کیتا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے تشریف لے آئے. فرماتے ہیں میں اپنے پاک نبی تو سنیا سی میرے نبی فرماندے سن ما مات نبی الا دفن حیث یقبض. فرمایا کوئی بھی پیغمبر کتے نہیں لے جایا جاندہ ہوندا نبی اوتھے ہی فوت ہوندا جتھے دی قبر بندی ہوے.
لو جی مسئلہ لو حدیث سامنے آ گئی جتوں کی قبر مبارک بننی ہوگی اتھی وہ فوت ہوتا ہے. لہٰذا اللہ کا پاک نبی محمد رسول اللہ چونکہ حجرے چ فوت ہوئے نے چونکہ عائشہ کے حجرے چ آپ نے رحمت فرمائی ہے اتنے حضور کی چار پائی ہے. لہٰذا یہ چار پائی ایک پاسے کر کے تو پھر اتنے حضور کی مرکز مبارک قبر مبارک بنائی جاوے. جب حدیث آئی سارے صحابہ کہنے لگے ٹھیک ہے اسلام ہو گیا رولا ہو گیا. ایک اور سن لو ہو رولا ہے پیا نبی پاک علیہ السلام کی قبر مبارک نے بنائی تو بنائیے کیا جی بنائیے شک والی قبر ہوئے کہ لاد والی ہوئے. شک سمجھے شک ہوتا درمیان وڈا سارا بنا کے نا تے پھر درمیان ٹویا پٹ لینا جتھے میت نو دفن کرنا یہ عربی شک یہ ہوں لاد. لاد اپنے بگلی والی تھا بگلی یعنی دیوار کے نیچے ہی لاد بنا دے وہ لاد آتے ہیں. ہوں مدینہ طیبہ دے دونوں قبریں بنتی ہوئی سن دونوں ہی کاریگر ہے سن جی ایک وہ بنا سی وہ بنا سی. ہوں لوگ کئی آخیا جی لاہد بناؤ کئی آخر نہیں شک بناؤ. لہٰذا اختلاف پہ گیا کہ لاہد والے ووٹ زیادہ شک والے ووٹ بھی کوئی گھٹ نہیں سنیا نہیں رائے انہوں کی کافی سی. صحابہ کرام کہنے لگے نہیں کرو اختلاف کرنے کی لوڑ نہیں کہ بھیج دو بندہ سدن والا کہ جہاں مل گیا وہی جا کے وہی قبر بنا دے. شکا مل گیا وہ بن جائے لاہد مل جاتی وہ قبر بنا دے. اتفاق کی بات ہے شک والا یہ جڑا شک جو قبر بنا سن میں اردو نہیں بول رہا شک کے دو مانا سمجھ لو. شک شین کا وڈا یہ مانا درمیان والا ٹویا کہ تھی شک بچا بھی سمجھ لو. لہٰذا شک والا جڑا بندہ سی نا قبر بنا والا وہ کدھر سفر دے گیا سی تو لاہد والا ہے گا. اللہ کے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ دی مرکز مبارک اللہ دی بنی ہوئی ہے صلی اللہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کی زندگی کی اخلاص فرمایا سی سن لو ایمان پیدا ہو جائے. فرمایا اللہ دولنا و شک غیرنا لحد ساڈا کام میں تے شک ہوراں دا کام میں. یہ حضور نے کدے زندگی کی صاف فرمایا سی یہ حدیث ہی سچی ہو گئی. لو تیجا اختلاف سن لو وقت زیادہ ہوتا جاتا ہے میں اس شمار کر دیا. ہوں پنجویں بات پہنچو اور پنجواں اختلاف ہے ایسا اختلاف ہے میرے جانیاں دے دوست تے حوصلے بڑے بلند نے کہ تے کالج والے بھی کمبی جاتے ہو گے. میں جی گل شروع کرنے لگی یہ تعلق تے کالجوں تے دلوں نال میرے ہیرو صحابہ کرام نے اس حالت میں سوچیا کہ اس امت کی واگ ڈور کھے ہاتھ دیتی جائے. حضور تو بعد خلیفہ کیوں بنائیے سبحان اللہ. ہوں جدو جناب واری ہوتی ہے اس مسئلے حل کرن دی تو کو تو سننی سڑے قرآن میں قرآن کا لفظ نہ بولنا سڑے قرآن کو تو بھی سننی بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ بہقی آدی کتب حدیث بے شمار کتب حدیث ساری اس چیز کی تعریف کر دیا نے کہ بھلا کی سنو کہ جب صحابہ نے آپ نیچے اختلاف پایا کہ کن امام ہوئے خلیفہ کنا بنے. مہاجرین کہنے لگے ساڈا حق اسی جدادہ چھڑ کے دردی آپ کا تن من دھن وار کے تھے آیا ساڈا حق امام ساڈا ہونا چاہیے خلیفہ ساڈے جو ہونا چاہیے. انصار کہنے لگے کیوں بھائی تھی سارا کچھ چھڈ کے آئے تو اسی کہڑی شہ وہ کر کے رکھیے اسی تو سارا کچھ تے قربان کر دیتا لہٰذا ساڈے تو ہونا چاہیے. ایک سیاح بندہ بولیا ہوتا ایک مہاجرہ کا ہو جائے ایک انصار کا ہو جائے دو نہ بن جا. ایک نے یہ رات پیش کی اپنے اپنے اختلافات پھر جب یہ بات سامنے آئی کسی نے کہا فلانا ہوئے کسی نے کہا فلانا ہوئے کئی بندے سامنے آ گئے. میں بات کو توڑ نہیں دیتا جدو رولا پی گیا اختلاف پہ گیا صحابہ نے سوچیا ہوں اس مسئلے کو حل کیوں کریے. ایسا اختلاف ہے کہ جہاں حل چلتی ہے اگر حل میں منٹ بھی ضائع ہو گئے تو ایک ہی بڑی حکومت اسلامیہ ان کو سنبھالا دے گا جبکہ دشمن سچے کھبے دائیں بائیں اگے پیچھے مشرق مغرب دشمن اسلامی حکومت کو ختم کرنے واسطے دیتے پائے. یار اختلاف ختم ہونا چاہیے. صحابہ کرام سارے کٹھے ہو کے اور سوچ دے کہ مکائیے تو مکائیے کیویں. میں قربان جاواں اللہ کی قسم ہے نہیں ایسی احسان کا بدلہ دے سکتے. جناب ابو بکر آئے فرمایا میں اپنے پاک نبی آئے اپنے پاک نبی صادق المشروق نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سنیا آپ فرماتے سن الائمۃ من قریش فرمایا امام قریش جو ہوئے گا
جا کے میں تمہیں شواہد آدمی سنائے دلائل نہیں دیتے دلائل کا ٹائم نہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے اپنی زندگی میں 17 نمازاں دا امام بنایا 17 نمازاں دا امام بنایا حضور نے سامنے نماز پڑھائی اور حضور نے سامنے واقعہ ایسا پیش آیا حضور تشریف لے ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے حضور نے فرمایا نہیں ایتھے کھلو جتنے کھڑے رہ کیوں میں تینوں کھڑا کیتا تینوں کو پیچھے ہٹا سکدا اور سمجھائی میں تینوں کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا آگے کہہ رہے میرے ہیرو جب حدیث آ گئی سارے نے کہا ٹھیک ہے جا لاجمت بن قریش جناب عمر نے جناب ابو بکر نے بازو پکڑیا سامنے کھڑا کر دیتا سارے کنے بیٹھے سن شکیفہ جب سب نے بیعت کر لی رب کی قسم اٹھا کے آنا کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کسی ایک بھی صحابی نے کہا بھی سارے نے بلی جمع میں دلائل نہیں دے رہا صرف میں دلائل کا نچوڑ عرض کر رہا سارے نے بلی جمع بلی اتفاق ابو بکر نے اپنے خلیفہ اول تو جی دمادم بس کا لندر تے کدا نمبر پہلا بولو بول پو اچھا تین اللہ پوچھے تو ایتھی ہے نہیں تو ایتھی ہے نہیں نا پھر یہ مطلب تو ایتھی ہے نہیں میں کی کہہ رہا لوگ کیا دے رہے دمادم بس کا لندر یہ علی دا پہلا نمبر میں کہا قرآن اٹھا کے دیو بخاری نو غلط آکھو تاریخ اسلام نو غلط آکھو کیوں بولا تاریخ اسلامی آندی ہے کہ پہلا خلیفہ کیوں جی 23 سال خلافت 40 سال کا دور خلفائے ثلاثہ نے نبھایا ہے اور ادا کیتا ہے اور ہنڈایا ہے اور ورتیا ہے استعمال کیتا ہے اللہ نے توفیق دیتی ہے اللہ کے نبی نے مہر لائی ہے اللہ نے مرجو لینے سی لہٰذا 23-24 سال کا دور جو لکھاں سال گزر جان ہزار سال گزر جان میں اربا سال گزر جان کروڑا سال گزر جان پر یہ 23-24 سال کا جڑے ایک کھپا کے پورا کیا جائے گا نہیں میری سمجھے جی تھی آخا گے آپ کہ علی دا پہلا نمبر تو پھر کھپا کدھر جائے گا یہ حالو سنیے اللہ کے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا بننے والا خلیفہ اول بولو کون اور نہیں فیصلہ تاری مسیح کوئی نہیں رینج دے کے لینی فیصلہ اچھی بول پو جی دمادم مسکل اندر تھے ابو بکر دا بول پو ابو بکر دا پہلا نمبر دمادم مسکل اندر تھے ابو بکر دا بولو پہلا نمبر ہاں اس طرح سے مسئلہ حل ہو گیا لو میرے ویرو جو تاریخی طور سے مسئلہ حل ہو گیا میں یہ تو مسئلے میں 9 مسئلے ثابت کرنے سن لیکن میں 6 مسئلے بیان کر کے میں بعد اینڈ سے پہنچا گا جی میں قربان جاواں میرے پاک نبی حضرت محمد آخو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے پیارے ہو گئے اختلاف آسیات آنے مکائے قرآن نال مکائے میرے پاک نبی دے فرمان نال مکائے کیوں جی میرے پاک نبی دے حدیث نال مکائے تے فرمان نال مکائے اور کوئی نہیں سیابی اپنے دل وچ قدغن نہیں رکھدا اختلاف نہیں رکھدا جویں فیصلہ اللہ دے پاک نبی نے اپنی زندگی وچ کیتا حدیث وچ میرے پاک نبی نے فرما دیتا صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا مسئلہ حل ہو گیا اور میرے ویرو اختلاف تا ہی مک سکدا ہے اتشاد تا ہی مک سکدا ہے کوئی آندا حنفی بن جاؤ مسئلہ پھر مکے گا کوئی آندا شافعی بن جاؤ اختلاف پھر مکے گا کوئی آندا جناب مالکی بن جاؤ اختلاف پھر مکے گا کوئی آندا حنبلی بن جاؤ اختلاف پھر مکے گا اسی اعلان کرنے رب کعبہ دی قسم اے حنبلی حنفی شافعی مالکی تے جناب جعفری وغیرہ اے ہزاراں نہیں لاکھاں امام کٹھے کر لو کسی ایک دے پیچھے تر پو گل ہی مکن لگی بڑھ کے گل ادو مکو گی جدو تسی سارے رل کے ساری کہنا دے لوگ رل کے ایک ہی کلمہ آکھاں گے لا الہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسئلہ تا مکے گا اصلاح انتشار تا مکے گا ایک اللہ پاک ہی توحید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس